اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 تک پڑھا تھا، 178 تک پڑھا تھا اور 179 یعنی 169 پڑھنی ہے۔ جی، اللہ رب کریم نے ایک مثال بیان کی ایسے شخص کی جسے کتاب کا علم دیا گیا اور بجائے اس کے کہ کتاب کے علم کی پیروی کر کے وہ بلندی درجات پاتا، وہ کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، یعنی آخرت کو بیچ کر دنیا پائی، دین کو بیچ کر دنیا خریدی۔ جائز دنیا کے حصول کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو مطلوب ہے نا۔ یہاں اس رویے کا ذکر ہے کہ دین کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے بائخوک بائخروک دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ اس سے وہی معنی مراد ہیں جو اردو میں بھی ہم کہہ کے لیتے ہیں کہ تم تو فلاں کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہو، یا تم تو دنیا کے کتے ہو، یا تم نفس کے کتے ہو۔ اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ یعنی حرص ختم نہیں ہوتی، ہر وقت لالچ لگی رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت اللہ ہی عطا کرتے ہیں، اور جو گمراہی میں چھوڑ دیے جائیں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ یہی بات آگے چل رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بلا شک و شبہ ذرانا پیدا کیا ہم نے، زال رے حمزہ ذریت کا لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ ذرا ہوتا ہے پیدا کرنا، آگے بڑھنا، نسل نشو و نما ہونا۔ ذرانا ہم نے پیدا کیا لی جہنم، جہنم کے لیے، کثیرن بہت سارے، من الجن والانس جنوں انسانوں کو، بے شک ہم نے بہت سارے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لہم قلوب ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا اور وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام وہ جانوروں کی طرح ہے۔ سورہ انعام پڑھی ہے نا آپ نے، یہی لفظ ہے۔ بل ہم اضل نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اولئک هم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسی ہی آیتوں کو مس انڈرسٹینڈ کر کے یا مس انٹرپریٹ کر کے جو لوگ یہ قائل ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کرنا، جی جو جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہے، تو جو جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، وہ ایسی ہی آیتوں کو غلط انداز میں پیش کرنے سے تصور کھڑا کیا گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو ٹیگ لگا دیا یہ جنت کے لیے، یہ جہنم کے لیے، جنت کے لیے، جہنم کے لیے، ایسا مراد نہیں ہے۔ یہ افسوس کا تاسف کا جملہ ہے، حسرت کا جملہ ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تجھے میں نے اسی لیے پیدا کیا تھا تو ڈاکے مارے۔ تو کیا اسی لیے پیدا کرتی ہے مائیں؟ نہیں کرتی نا۔ اگر کسی کا بچہ ڈاکہ زنی کے جرم میں پکڑا جائے اور گھر والوں کو پتا چلے تو ماں یا باپ کہتے ہیں نا کہ تجھے ہم نے اسی لیے پالا پوسا تھا کہ تو بڑا ہو کے ڈاکو بن جائے۔ تو یہ کہنے کا مطلب حسرت اور تعصب کی انتہا کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ واقعی اسی لیے پالا تھا کہ ڈاکو بن جائے۔ یا اگر کوئی بچہ کسی کا قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ماں باپ کہتے ہیں نا ایسے وقت میں کہ اسی لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مقصد پرورش یہی تھا۔ یہ انتہائی تعصب اور افسوس اور دکھ کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، حسرت کے اظہار کا طریقہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بیٹے اسی لیے پالے تھے کہ مارے جائیں۔ تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے، یہ حسرت کا ایک انداز ہے، اظہار ہے کہ ہم نے بہت سارے انسان اور جن پیدا کیے اور وہ جہنمی ہو گئے، گویا کہ انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اس بات کی وضاحت دیکھیں، بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو سلی کا آپ دیکھ رہے ہیں سائن، اس کا مطلب ہے بات ابھی متصل ہے، ابھی چل رہی ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دل دیے مگر انہوں نے ان سے استعمال نہیں کیا غور و فکر کے لیے۔
ہم نے انہیں آنکھیں دی مگر انہوں نے ان سے دیکھا نہیں، کان دیے انہوں نے ان سے سنا نہیں، اور جانوروں کی جیسی زندگی گزاری۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر آنکھیں استعمال کرتے، اگر کان استعمال کرتے، اگر دماغ استعمال کرتے تو جہنمی ہوتے؟ نہیں، جنتی ہوتے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ تقدیر کے اعتبار سے کوئی جنتی کوئی جہنمی نہیں۔ یہ باقاعدہ تصوف کا ایک گروہ ہے جسے فرقہ قدریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرقہ جبریہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا گیا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو وہ وہی کچھ کرے گا اور جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر وہ ایسی آیات اور احادیث کو کوٹ کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم ایسا ہے، ظاہری مفہوم، ٹھیک، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنمی لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو وہ ساری عمر بظاہر نیک کام کرتا رہتا ہے اور آخر میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا بڑا برا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی ہوتا ہے جس کے لیے جنتی لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو زندگی میں وہ بظاہر برے کام کرتا ہے مگر آخر میں آ کر کوئی ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ جنتی قرار پا جاتا ہے۔ اس آیت کو بھی اسی معنی میں تصوف کے لوگوں نے لیا، مگر مفہوم وہی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک انسان کے دل کے حال سے مطلع ہوتے ہوئے اللہ رب کریم اس کے لیے فیصلہ لکھ دیتے ہیں، ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شیطان والا قصہ ہے، فرشتوں کا خیال تھا شیطان جن جو ہے وہ بہت ہی نیک ہے، اور اس کے بارے میں ان کے لیے بڑی قدر تھی ان کے دلوں میں، اور خود اس کو بھی گمان تھا، مگر اس کے دل میں منافقت ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ایک منصب کے حصول کے لیے عبادت کر رہا تھا، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ طے کر چکے تھے کہ اس نے امتحان میں فیل ہونا ہی ہونا ہے، جب یہ فیل ہوگا تو دھتکارا جائے گا۔ اب جب وہ دھتکارا گیا تو اس نے کیا کہا، اللہ جی تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یاد ہے نا، آراف میں ہی آپ نے پڑھا۔ تو کوئی اللہ کے حکم سے جہنمی نہیں ہوتا، نہ گمراہ ہوتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی مثال عبداللہ بن ابی سلول ہے، بظاہر وہ ایمان لے آیا، بڑے بڑے فنڈز بھی دیے اس نے جنگوں میں دیے، اور وہ ساری عمر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ساری عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز فجر ادا کرتا رہا ہمیشہ۔ تو بظاہر تو لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوں گے نا کہ نیک ہے، اچھا ہے۔ پھر سورہ منافقون میں بتا دیا گیا کہ منافق ہے، کھول کر بتا دیا گیا۔ اب اس کی منافقت سے اس کو روکنے کے لیے کوششیں بھی کی دوستوں نے، اس کے بچوں نے، اس کے بیٹے جو ہیں عبداللہ وہ بڑے دیندار بچے تھے، تو انہوں نے بھی بڑا باپ کو سمجھایا ہوگا، ڈیفینیٹلی سمجھایا ہوگا، اور صحابہ نے بھی جو انصار اس کے دوست تھے انہوں نے بھی بہت سمجھایا ہوگا، اور اس نے بڑی قسمیں بھی کھائی یقینی طور پر کہ میں چھوڑ دی منافقت، میں نے توبہ کر لی، میں تو ہوں ہی نہیں منافق وغیرہ۔ لیکن جب وہ مرا تو وہ جہنمی مرا۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اس کے مرنے پر کہ آئندہ آپ کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اللہ نے اس کو جہنمی نہیں لکھا، وہ جتنے کام کرتا رہا محض منافقانہ رویے کے تحت کرتا رہا کہ مسلمانوں کے قریب رہ کر کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کو شکست دے سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا سکے۔ لہٰذا اس کے سارے بظاہر نیک عمل منافقانہ طرز عمل تھا، اسی لیے اس کو کوئی اجر نہیں ملا۔ اور اللہ رب کریم یہ بات جانتے تھے، انسان نہیں جانتے تھے نا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب تک نہیں جانتے تھے جب تک اللہ کریم نے بتا نہیں دیا۔ شک رہا آپ کو، لیکن 100% آپ کو تبھی پتا چلا جب اللہ رب کریم نے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نہیں جانتے تھے مگر اللہ دل کا حال جانتے تھے، تو اللہ نے اس کا نتیجہ لکھ رکھا۔ یہ بات میں پھر وہی عرض کروں گی، اس کی موٹی سی مثال ہے کہ آپ کو آپ کے بچے کا ٹیچر بلاتا ہے اور کہتے ہیں آپ کے بچے نے فیل ہو جانا، تو اب وہ فیل ہو جائے اور آپ کہیں گے اس نے تو پہلے سے طے کیا ہوا تھا میرے بچے نے فیل ہونا۔ نہیں، طے نہیں کیا تھا، ریزلٹس دیکھ کر نظر آ رہا تھا فیل ہو جانا۔ یہی بات ہے کہ ان لوگوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اللہ کریم جانتے ہیں کہ انہوں نے جہنم میں جانا، لہٰذا یہ بالکل غلط فہمی ہے اور یہ تصوف کی، صوفیہ کی بنائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث آتی ہے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث ویسے ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے، لیکن بہرحال من گھڑت نہیں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا جاتا ہے کہ قافلہ آیا، اس میں 700 اونٹ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تو مدینے کی فضا میں ہلچل سی مچ گئی،
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ دیکھو کیا ہوا. تو انہوں نے آ کر بتایا جی عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے اور اس میں 700 اونٹ ہیں. تو اتنا سامان اتارنے کرنے سے وہ ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبد الرحمن بن عوف گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں انتہائی کوشش کروں گا کہ میں چل کر جنت میں جاؤں. تو انہوں نے اپنا سارا مال فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا. بہرحال اس حدیث میں ضعف ہے. تو عبد الرحمن بن عوف بڑے معزز صحابہ میں سے ہیں. فرض کریں ایسی بات ہے بھی تو انہوں نے ہمت ہار لی نہیں. اور اللہ خود بھی ہمیں بار بار یہی بتاتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی, مایوس نہیں ہونا. مایوسی تو شیطان کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے تو امید ہے. اور آخر وقت میں بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ کریم اسے معاف کر دیتے ہیں. کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ اس کی اعمال کی بنا پر کیا جاتا ہے. ہاں ایک سیچوریشن پوائنٹ ضرور آتا ہے جب آ کر سٹیمپ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیا گیا, اب اس کو مزید پیغام نہیں دیا جائے گا. تب بھی براہ راست ایڈریس نہیں کیا جاتا, انڈائریکٹ پیغامات تو مل رہے ہوتے ہیں. اور وہ پیمانہ جو ہے وہ صرف اللہ کریم کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے بدر میں قتل ہونے والے کفار مکہ کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ بس اب ان کی موت طے ہے, تو وہ اللہ کریم کو پتا ہے, وہ ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور اس کے بھی جو پیمانے ہیں وہ انسانوں کے اعمال ہی سے لیے جاتے ہیں, ان کی میئرمنٹ اعمال ہی پر ہوتی ہے. تو لہٰذا اچھا فیصلہ ہوگا یا برا فیصلہ ہوگا, رزلٹ جیسا بھی آئے گا وہ ہمارے پیپر پر منحصر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا رویہ یہی ہے نا, بورڈ میں بھی کسی کے نمبر کم آ جائیں تو کہتے ہیں ہمارے پیپر بڑے اچھے تھے, ہمارے پیپر بدل دیے. اچھا بورڈ والے اسی لیے بیٹھے ہوئے, بیکار کی باتیں, جھوٹی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہم اللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی گمان کرتے ہیں, جی میں تو سب کچھ صحیح کرتا ہوں, بس اللہ ہی کی طرف سے توفیق نہیں ہے. نہیں, توفیق کوشش سے ملتی, مانگنے سے ملتی. ہر ایک کام کوشش سے آتا ہے. جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اسی طرح دین میں بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. دین کا کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھیں اور دین آپ کو آ جائے, ایسا کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ اولمپکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسرسائزز کرنی پڑے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو اکیڈمی جوائن کرنا پڑے گی ایسی جہاں سپورٹس سکھائی جاتی ہوں, سٹیمنا بڑھانا پڑے گا, مشقت کرنی پڑے گی, ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی, پورا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. تو اگر آپ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں تہجد گزار بن جاؤں, تو اس کے لیے بھی تو پلان کرنا پڑے گا نا. جلدی سونا پڑے گا, ہلکا رات کو کھانا پڑے گا. اتنا کھا کر سوئیں گے کہ ناک تک بھرے ہوں گے تو پھر تو آنکھ نہیں کھلے گی, ڈیفینیٹ بات ہے. لہٰذا ہلکا کھانا پڑے گا, الارم لگانا پڑے گا, اپنے آپ کو شیڈیول کرنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, دین کو اچیو کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور جب کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے ناکام نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے. تو اس حدیث کا بھی مطلب, اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, حدیث صحیح ہے. جو میں نے بھی عرض کی کہ بعض لوگ جہنمی ہوتے ہیں یا ان کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ جہنمی تو بظاہر نیک عمل کرتے رہتے ہیں, آخر میں کوئی برا کام کرتے ہیں اور جہنمی ہو جاتے ہیں. کسی کے لیے جنتی لکھا ہوتا ہے اور وہ برے عمل کرتا کرتا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اعمال کی بنا پر طے ہو چکا ہوتا ہے, دل کے جذبے کی بنا پر طے ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب کریم اس فائنل ڈیسیژن کی طرف گائیڈ کرتے ہیں, اور یہ فائنل ڈیسیژن بھی دل کے حال پر ہی منحصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے اور بظاہر سب سے بڑے خدمتگار بھی تھے, مددگار بھی تھے, لیکن انہیں دین کی توفیق نہیں ملی. کیا سبب تھا؟ تعصب, آبا پرستی, اللہ کے حکم پر اپنے آبا کو فوقیت دینا. تو اللہ رب کریم نے ان کو ہدایت کے لیے نہیں چنا. اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہیں وہ بھی مخالف رہے, لیکن آخر کار ان کو اسلام نصیب ہو گیا. حالانکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ساری جنگوں کے پیچھے ابو سفیان ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. ابو سفیان چاہتے تھے کہ جنگیں نہ ہوں, انہوں نے کوشش بھی کی بدر کے بعد, بدر تک نہیں, بدر کے بعد. لیکن اگر عربوں میں یہ تھا نا کہ جو ذرا سردار پہلو تہی کرتا تو اسے بزدل سمجھا جاتا, تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جنگوں میں شریک ہوئے اور جنگوں کو جو ہے نا وہ جنگوں میں سردار بھی رہے, یعنی امانت بھی سنبھالی جنگوں کی. لیکن دل میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دبتے بھی تھے اور انہیں سچا بھی سمجھتے تھے. تو بات یہی ہے کہ دلوں کے حال ہیں, یہ پیمانے اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے.
تو اس کا بالکل بھی الٹا مطلب نہیں نکالنا. یہی 2-3 آیتیں ایسی ہیں جن کو لے کر اور 2 حدیثیں یہ جو ان کو لے کر لوگ جو ہیں وہ یہ سارا فلسفہ بناتے ہیں کہ یہ سب تو تقدیر میں لکھ دیا گیا. نہیں، جنت اور جہنم تقدیر میں نہیں لکھی گئی. یہ ہم لوگ اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی غفلت سے کھو سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے نہ سنا، نہ دیکھا، نہ غور و فکر کیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ چوپایوں میں وہ فہم ہی نہیں نہ رکھا گیا. لہٰذا اگر گائے نے آج تک ترقی نہیں کی یا بھینس نے آج تک ترقی نہیں کی تو کوئی قصور کی بات نہیں ہے. وہ تو ان کی صلاحیت اتنی ہے، وہ اتنی ہی رہے گی. لیکن انسان کی ہر نسل پچھلی نسل سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، کیونکہ وہ پچھلوں کا سارا تجربہ بھی لے کر آتی ہے. آج تو ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں، یعنی سائنس مانتی ہے کہ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو صرف اس کو خوراک نہیں دیتی، وہ ساری انٹیلیجنس بھی کنوے کرتی ہے جو نسل در نسل اسے ملی ہے. اسی لیے یہ باقاعدہ سائنٹیفک یعنی اصول ہو چکا ہے کہ مدر فیڈ سے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. اور جو بچے آرٹیفیشل دودھ پیتے ہیں یا جو بچے گائے کا دودھ پیتے ہیں ان میں صرف فزیکل کمزوری نہیں رہتی، وہ عقلی اعتبار سے بھی دوسرے بچوں سے پیچھے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ماں صرف دودھ نہیں پلا رہی ہوتی، خوراک نہیں دی ہوتی، وہ ساری انٹیلیجنس بھی کنوے کرتی ہے جو نسل در نسل اس سے ملی ہے. تو یہ کئی 100 نسلوں کا تجربہ ہے. لہٰذا ہمارے بچے ہم سے زیادہ ذہین ہیں اور ہم اپنے والدین سے زیادہ ہیں. یہ ہر نسل کا فنونما ہے. جیسے اگلا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ تیز ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نیا ماڈل پچھلے جیسا ہو، یا پچھلے سے کمتر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پچھلے جیسا بھی نہیں ہوتا. اسی طرح انسانوں میں بھی ہر نیا ماڈل جو ہے نا وہ پچھلے سے زیادہ ترقی یافتہ آ رہا. تو پھر جب عقل کے لیول بڑھ رہے ہیں، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، تو ہم دین کے معاملے میں اتنے رجت پسند کیوں ہیں؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو ہے اصل دین، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس میں تو ہمیں 100% اسی کو فالو کرنا ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور دوسرا دین ہے آبائی دین، جو ہمارے باپ دادوں پردادوں نے بنا دیا. اس کو فالو کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ وہ اصل دین کے مطابق نہ ہو. تو ہم پوری زندگی بدل رہے ہیں اپنی، مگر دین کے معاملے میں آ کر ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو جو دلیل کی بات نہ سنے، دماغ کو استعمال نہ کرے، غور و فکر سے کام نہ لے، اور اس وجہ سے اپنے توہمات سے نجات نہ پا سکے، تو وہ جانوروں سے بدتر ہوا. کیونکہ جانور تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انسان تو رکھتا ہے. اور یہی فرق ہے انسان میں اور جانور. تو جب اس نے اپنے آپ کو جانوروں کے درجے کا بے وقوف ثابت کیا تو انسانیت کے مرتبے سے ہی نہیں گرا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. کیونکہ جانور تو اس حصے شعور سے محروم رکھے گئے تھے جو انسان کو دیا گیا تھا، اس نے اس شعور کی حص کو ضائع کر دیا. تو پھر اس میں بہت بڑا نقصان اٹھایا اس نے. وہ مجرم ہے کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دیا. اولئک ھم الغافلون. یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں معرفہ سے پہلے ہم آئے تو یہ خاص اہمیت ظاہر کرتا ہے. ہم الغافلون، یہی ہیں وہ جو غافل ہیں. تو غفلت شار لوگ پھر کون ہیں؟ جو نہ سوچتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے. جانوروں کی طرح آنکھیں بند کر کے پچھلوں کے طریقوں پر زندگی گزارے جا رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں. تو اسی کا نام پھر غفلت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے لیے ہیں اچھے نام. فَادْعُوهُ. پکارو اس کو، بہا ان کے ساتھ. وَذَرُوا. چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو غلط نسبت کرتے ہیں، حق سے پھرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے اسماء کے معاملے میں، اس کے ناموں کے معاملے میں. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں حد سے گزر جاتے ہیں یا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں. سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب وہ جزا پائیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں. اب بات سمٹ رہی ہے.
سورہ آراف خاتمے کی طرف ہے نا، تقریر سمجھ رہی ہے، اب ان چند موٹے موٹے غلط کاموں کی نشاندہی کرنا مطلوب ہے جو رائج تھے عربوں میں اور ہر بہکے ہوئے معاشرے میں رائج ہوتے ہیں. بدقسمتی سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی رائج ہے، ہمارے ہاں بھی رائج ہے. کیا ہے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب نام اچھے ہیں. تو اللہ کریم کی جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی خوبی کو ظاہر کرتی ہیں، اور اللہ تو ہے ہی سراپا خوبی، اللہ میں کوئی خامی کوئی کمی نہیں ہے. فللہ الحمد. اور دوسری بات کیا سکھائی گئی کہ اللہ کو جب پکارنا ہو تو اللہ کی صفتوں سے پکارا کرو. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی دعا کرتے تو یا رزاقو قسم کی صفت پڑھتے. جیسے دیکھیں اللہ رب کریم دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نا اور ہمیں سکھائی، یا مصرف القلوبی صرف قلوبنا الی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللہ دلوں کو جمانے والا ہے، تو پھر یا مقلب القلوبی ثبت قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے. تو اس طرح آپ اللہ کریم کی صفتوں سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو یہاں کیا ثابت ہوا کہ واسطے وسیلے پھر اللہ کی صفتوں کے دینے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب کریم کے سارے نام جو ہیں وہ اچھے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے. اب اللہ نے خاص بات ارشاد فرمائی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ جو اللہ کی صفتوں کے معاملے میں الحاد کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو. الحاد ہوتا ہے صحیح رستے سے ہٹنا، تیر کا نشانے پر لگنا جو ہے وہ ہے اپنے ہدف پہ پہنچنا. ہدف کا الٹ ہے الحاد، ہدف کو چھوڑ دینا. تو لحد ایسی قبر کو کہتے ہیں جو بغلی قبر ہوتی ہے. قبر کو عام طور پر سیدھا اگر کھودا جائے تو سیدھا سینٹر میں رکھ دیتے ہیں نا، مردہ سینٹر میں رکھ دیتے ہیں. تو بغلی قبر کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا قبر کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد پھر سائڈ پر اندر کی طرف کھودتے ہیں اور مردہ پھر اندر کی طرف رکھتے ہیں. ہوتا ہے ایسا، اسے لحد والی قبر کہتے ہیں یا اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، کیونکہ سینٹر میں مردہ نہیں نہ رکھتے، سائڈ پہ رکھتے. تو ہٹ جانا اپنے ہدف سے، مرکز سے ہٹ جانا. تو مرکز دراصل ہمیشہ راہ راست ہوتا ہے نا، اسے عام طور پر مرکز یا صراط مستقیم کہا جاتا ہے. تو جو سیدھے رستے سے ہٹ جائیں وہ ملحد. تو اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جو میرے ناموں کے معاملے میں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا جی، کیا ہے اللہ کے ناموں کے معاملے میں راہ راست؟ بالکل، اللہ کے اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف ایسے نام جو ہیں وہ منسلک کیے جائیں، اللہ سے منسوب کیے جائیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ تقریباً نہیں ہوتا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اور ایسا بہت ہوتا ہے. کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی غوث اعظم ہے، اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. تو دیکھیے یہی کچھ تو پھر ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی بھی خصوصیات ہیں، اور یہی کفار مکہ کے عقائد تھے. تو اللہ رب کریم نے ہمیں کہا ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی سمجھاؤ، بتاؤ، اور پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے دور ہٹ جاؤ. وَذَرُوا، چھوڑ دو انہیں. تو کہتا تعلق کی مراد نہیں ہے یہاں پر، رشتے تو نبھائے جائیں گے لیکن ان سے پھر قربتیں ختم کر دیں، کیونکہ اگر آپ ان کو افیکٹ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ کو افیکٹ کریں گے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی دیندار گھرانہ ہے، اچھا موہد گھرانہ ہے، اور کوئی مشکل وقت آیا تو بھٹک گئے اور چلے گئے کسی مزار پہ چڑھاوا چڑھانے یا ایسی کوئی حرکت کرنے، اور پھر بعد میں جب سمجھایا گیا تو کہنے لگے نہیں وہ اصل میں فلاں نے کہا تھا، ہم تو اس کی بات مان کر چلے گئے. دیکھا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا یہ اثر آتا ہے کیونکہ وہ کمزوری کا وقت ہوتا ہے نا، کمزوری کا وقت ہوتا ہے، اور شیطان تو تلاش میں ہوتا ہے کمزوری کے. لہٰذا آپ انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے. تو جب ان کی بیماری بہت طویل ہو گئی، 18 سال گزر گئے، تو ان کے سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے سوائے ایک بیوی کے جنہوں نے بہت خدمت کی. تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی. تو ایک دن واپس آ رہی تھی تو شیطان انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل میں ملا اور کہنے لگا کہ ایوب کا کیا حال ہے. تو وہ کہنے لگی کہ بس بہت بیمار ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھو کتنا سمجھایا، ایوب بڑا ضدی آدمی ہے، فلاں آستانے پر اگر نظر چڑھا دو نا تم تو ایوب ٹھیک ہو جائے. تو وہ آئیں تو
کہنے لگی ایک بات پوچھوں تو میں ایسے نظر چڑھا دوں، آپ کے فلاں دوست ملے تھے یہ کہہ رہے تھے. تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر میں صحت مند ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. تو پھر خیر وہ صحت مند ہوئے بعد میں، تو ان کو بڑا رنج ہوا کہ اس نے اتنی خدمت کی اور میں سے کوڑے ماروں. تو پھر اللہ نے کہا کہ 100 دن کے لے کر آپ ان کو مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آخر وقت تک بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کو تو نہیں بہکا سکا، تو ان کی بیوی کو آ کر بہکانے لگا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ آ کر ایسے مشورے دیتے ہیں، فلاں جگہ پر نظر چڑھا دو، فلاں ایسے کر دو، ڈمکا ایسے کر دو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچا گوشت چھت پہ ڈال دو، مریض کے سرہانے رکھ دو، بعد میں جا کے ویرانے میں پھینک دو. سب شیطان کی نظریں ہیں. لیکن اس وقت چونکہ انسان پریشان ہوتا ہے اور ایک کمزوری لاحق ہوئی ہوتی ہے تو ایسے حرکتیں کر گزرتا ہے، مگر نہیں کرنی چاہیے. اسی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات محدود کر لو، کیونکہ ایسی باتیں وہی کرے گا نا جو شرک پر ہوگا. تو جو شرک پر ہے پھر ان سے قطع تعلق ہی نہ کرو، لیکن ان سے تعلقات محدود کر لو. اتنی قربت رکھو ہی مت کہ تمہارے معاملوں میں وہ اثر انداز ہو سکے، دخل اندازی کر سکیں اور تمہیں بہکا سکیں. کیونکہ توحید سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے، ہمیں سے بچانا ہے. اور شیطان کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ توحید کسی طرح ہم سے چھین. اور اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے دور رہو، اس لیے کہ انقریب وہ اپنے کیوں کا بدلہ پائیں گے. کہ پتہ چل جائے نا کسی کو ٹی بی ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پتہ چل جائے نا کہ کسی کو یہ ہے ایڈز، تو حالانکہ ایڈز چھوت کی بیماری نہیں ہے مگر لوگ ملنے بھی نہیں جاتے، ہے نا ایسے. اور کسی کو کینسر ہے تو لوگ اس گھر میں شادیاں نہیں کرتے کہ کیا پتا جی کینسر کے امکانات بڑھ گئے ہیں، ان کی بیٹی کو کینسر ہی نہ ہو جائے کل کو، ہم کیوں ان کی بیٹی لیں. اور شرک جیسی عظیم اور گمبھیر بیماری دل کو لگی ہو اور ہم کہتے چھوڑو کیا ہے، سب کے قیدے اپنے اپنے. اچھا آپ ایک مشرک گھر کے ایسی بچی لاتے ہیں یا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے موحد ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ تو شرک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم کتنا بھی بات کو شوگر کوٹڈ کر لیں، شرک شرک ہی رہے. ہم یہ تو کریں گے کہ انہیں سمجھائیں، ہم انہیں بتائیں، ان کی خیر خواہی کریں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہم کہیں نہیں 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 شرک ہے ہی نہیں، یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ممکن نہیں. جب تک وہ شرک سے پلٹ نہ آئے اس معاملے کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور معذرت کے ساتھ سعودی فتویٰ کمیٹی تو وہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرتے رہے ہوں زندگی بھر اور بعض نہ مر جائیں تو انہیں مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ کرو. اس طرح کی باتیں میں صرف اس لیے بیان نہیں کرتی کہ پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ ہیں، نفرت سے دین نہیں پھیل سکتا، ہمیں محبت سے کام لینا ہوگا. لیکن یہ جو کچھ ہے یہ سب شرک ہے اور شرک قابل معافی نہیں ہے، اور جو شرک کا ارتکاب کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے کتنا بھی بدلنا چاہیں. لہٰذا یہ بات جاننا ضروری ہے تاکہ وہ درد مندی آئے نا اور ہم سمجھا سکیں. جیسے کوئی نزلہ بخار سے بیمار ہے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر پتہ چل جائے کینسر ہے اس کو، خدا نہ کرے، تو ہم کتنی اس کے لیے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی کیسی خدمت کرتے ہیں بچانے کے لیے. تو اسی طرح جب تک ہم سمجھیں گے کہ یہ کوئی بات نہیں، خلاف سنت ہے، مزار پر جانا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، تب تک وہ سیریسنس نہیں آ سکتی. ہاں جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ شرک ہے اور یہ وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جا کر ہی چھوڑے گی، تب ہمیں فکر لگے گی اپنوں کی. پھر ہم پیچھے پڑیں گے، پھر ہم کوششیں کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے. تو پھر یقیناً جب ہم سیریس کوششیں کریں گے تو اللہ ان کو اس بیماری سے شفا بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی اور دعا بہت مانگنی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج جب گھر جائیں اور جو آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں آپ ان کو کہیں کہ تم تو مشرک ہو. ایسا کہہ کر ہم انہیں دین کی طرف نہیں لا سکتے. انہیں یہ مت کہیں کہ تم کیا ہو، ان سے یہ ڈسکس کریں کہ یہ سب کچھ شرک ہے. بہت مشکل ہے یہ بات ماننا، کیونکہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے بڑے شرک کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز میں مشرک ہوں. تو اب یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا تو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مسلمان. لہٰذا بات ماننے کے لیے بہت بڑی ہے، مگر اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر. تو دعا کیا کریں اور پیغام پہنچائیں، پیغام پہنچانے میں کسر نہ کریں. کیا پتا کسی کو پیغام پہنچے اور وہ شرک سے ہٹ کر بچ جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان راہ راست پالے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر اچھا ہے. تو کیا پتا کسی کو راہ ہدایت بتانا ہی ہمارے کام آ جائے قیامت کے دن. یو نیور نو. لہٰذا بتائیں ضرور، پیغام ضرور دیں. ٹھیک ہے.
اور اللہ فرما رہے ہیں ان سے الگ رہو، اس لیے کہ انقریب وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ تو جیسے خطرناک علاقے سے دور رہتے ہیں نا، خطرناک افراد سے دور رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کرمینل ہو جائے، کسی ایک کرائم میں پکڑا جائے، چوری میں، کسی بھی چیز میں، پھر وہ چھوٹ جائے سزا پوری کر کے یا بیل پر چھوٹ جائے، تو پھر گھر والے اس سے ملنے دیتے، یعنی لڑکا ہو ینگ بچہ ہو تو کہتے ہیں نا اس سے دور رہو، وہ تمہیں بھی جرائم پیشہ بنا دے گا۔ وہی بات اللہ کا ہے، ان سے دور رہو، وہ تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا دیں گے کسی کمزور لمحے میں، کسی وقت میں۔ تو لہٰذا شرک سے بھاگنا ہے جیسے ہم جرائم سے بھاگتے ہیں، کیونکہ شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ اس میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے، امتن ایک گروہ ہے، یہدونا جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وَبِهِ اور ساتھ اس کے، یعدلون انصاف کرتے ہیں۔ ہمارے پیدا کردہ انسانوں میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق کی بات کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتے ہیں، یعنی جب وہ کسی کو راستہ بتاتے ہیں تو پورا سچا سچا راستہ بتاتے ہیں۔ جب دین کی تعلیم دیتے ہیں یا ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو پوری پوری سچی بات بتاتے ہیں، من گھڑت نہیں بتاتے، اور جو علم اس کے پاس ہے اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ علم کے ساتھ عدل کرنا کیا ہے؟ چیز نہ چھپانا، غلط رنگ دے کر بیان نہ کرنا، چیز نہ چھپانا، اسے غلط رنگ دے کر بیان نہ کرنا، اور اپنی طرف سے کمی یا اضافہ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ تو ایک عالم کے ذمے دو باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان، جیسے والدین ہیں بچوں سے زیادہ جانتے ہیں نا، تو بچوں کو جب وہ دین سکھائیں، ہر والدین کو سکھانا چاہیے، اسی طرح شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو سکھا رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں، پہلی تو پوری پوری سچی بات بتائیں، چاہے وہ اچھی لگے چاہے وہ اچھی نہ لگے۔ جیسے فیشن ہی کو لے لیں تو بچوں کو بعض باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ نہیں سننا چاہتے، لیکن آپ بات پوری سچ بتائیں۔ سچ کڑوا بھی ہوتا ہے نا تو اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پیغام دیں تو پورا دیں، صحیح دیں، دلیل کے ساتھ دیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشنز اور اضافے نہ کریں، اپنا من پسند رنگ نہ پہنا۔ جیسے آج ہی ہم نے وزرانہ والی آیت پڑھی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بڑا گروہ جو ہے کا اس کو یہ رنگ دیتا ہے کہ اللہ نے جنہیں جہنمی بنایا وہ جہنم میں ہی جائیں گے، اور اللہ نے جنہیں جنت کے لیے بنایا وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ فیصلے تو پیدائش سے پہلے ہو چکی ہے، وہ کتاب تقدیر ہے، لکھی جا چکی ہے، مگر کتاب تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ فلک ناز جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ نہیں لکھا۔ اللہ رب کریم نے یہ لکھا کہ فلک فلاں دن فلاں تاریخ پر جب یہ کام کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور ان نتائج کی وجہ سے وہ جنت والوں میں ہوگی یا جہنم والوں میں، یہ لکھا، کیونکہ اللہ کو یہ پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ علیم ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ اس نے حکم نہیں لکھا، اس نے اپنا علم درج کیا، اور اس علم کے مطابق اللہ کریم فرشتوں کو احکامات دیتے رہتے ہیں کہ جب فلاں اچھا کام ہو رہا ہوگا تو تم نے یوں سپورٹ کرنا ہے، فلاں برا کام ہو رہا ہوگا تم نے اس طرح روک تھام کرنا ہے، بس۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کر رکھا، سب جھوٹ ہے، مگر یہ رنگ دے کر لوگوں کو تقدیر کا فلسفہ پڑھایا گیا تاکہ لوگ نکمے ہو جائیں۔ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جو ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، نہیں، اللہ نے کہا آگے بڑھو اور کام کرو۔ تقدیر بدل جاتی، کیوں نہیں بدلے گی؟ جو آگے بڑھے گا، کام کرے گا، اس کے لیے راستے ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب کریم نے یہ مسلسل ہمیں سکھایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کوشش کرتے رہے، ساری زندگی۔ اچھا بیمار ہوئے تو صحت کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، یہ نہیں کہا تقدیر میں بیماری ہے جب ٹلنی ہوگی ٹل جائے گی، یوں نہیں کیا، علاج کرتے رہے، نہیں شفا ہوئی وہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آخر وقت تک علاج کرتے ہو اپنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ خود ہی دیکھ لیں گے کیا نتیجے بننے۔ تو یہ غلط رنگ کی وجہ سے پوری قوم پر ایک مایوسی طاری ہے، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے، اور یہ مس انٹرپریٹیشن کا، غلط تشریحات کا نتیجہ ہے۔ تو علماء جب غلطی کرتے ہیں تو وہ پھر عوام میں پھیل جاتی ہے اور عقیدہ بچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے غلط کاموں کو جواز مل جاتا ہے۔
تو اب بات یہ ہے کہ یادلون میں یہ چیز شامل ہے کہ اصل رنگ میں پیش کرو، اس کا رنگ بدل کر اسے کچھ کا کچھ بنا کر پیش مت کرو. کہتے ہیں ہر بندے کو اپنا پتا ہوتا ہے پانی میں ہے، پر وہی بات ہے کہ یہ جب ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تب پتہ چلا کہ ہمارے عقیدے یا ہمارے کس طرح رہن سہن ہمارا اتنے دور. ایک عام بندے سے ہم جب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو میرا تو عمل صحیح ہے، میرا کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ بھی میرا عمل بہتر ہے جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہیں ٹیلی کرتے، کیونکہ ہمارا پیمانہ قرآن ہے. اب آپ دیکھیے اور اس بات پر غور کیجئے کہ سورہ انعام اور اعراف پڑھنے کے بعد کتنا ذہن بدلتا ہے نا، اور اپنے عقیدے بھی اور اپنے عمل بھی آئینے کی طرح صاف نظر آنے لگتے ہیں. بندہ صحیح جان جاتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک بچی کو یا اسکول کالج میں سورہ انعام اور سورہ اعراف پڑھائی جانی چاہیے پوری تشریح اور ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ذہن ایک دفعہ عقائد سے متعلق تو کلیئر ہو. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن پڑھنے پر کسی نہ کسی طرح آمادہ دیں، کسی نہ کسی طرح. تو دیکھیں آپ کی کوشش رنگ لے آئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا.